سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کہاں ہمیں امر بے معروف کرنا ہے اور نہیں از منکر کرنا ہے، کہاں ہے وہ حصہ جہاں پر ہمیں یہ اعمال انجام دینے ہیں۔ ہر جگہ جہاں پر ہم کسی کو ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں یا ایڈوائز کرتے ہیں، اسے کیا امر بالمعروف اور نہی از منکر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ کہاں پر یہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے جو بہت زیادہ کھاتا ہے، ایک شخص ہے جو بہت زیادہ سوتا ہے، ایک شخص ہے جو مان لیجیے ایکسرسائز نہیں کرتا، یا ایک شخص ہے جو بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ تو اب آپ آ کر یہاں پر اس شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہو، یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے، یہ آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، آپ ایکسرسائز کریں۔ کیا اسے بھی ہم امر بالمعروف کہیں گے؟ یا ایک شخص جو زیادہ کھانا کھاتا ہے یا زیادہ سوتا ہے، اسے ہم کہیں گے کہ بھائی آپ بہت زیادہ سوتے ہو، اس وجہ سے مان لیجیے آپ کے آفس کا کام پیچھے رہ جاتا ہے، یا اس وجہ سے مان لیجیے کہ آپ لیزی ہو رہے ہیں اور گھر میں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو زیادہ دیر تک مت سوئیے یا زیادہ بات مت کریے۔ کیا اسے بھی ہم نہی از منکر کہیں گے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دین جب ہمارے پاس بھیجا گیا، دین جو ہمارے پاس ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کو خدا نے شریعت کی طور پر ہمارے پاس بھیجا ہے، کہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کمیونٹی میں نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کمیونٹی میں کچھ رولز فالو ہوتے ہیں جو شریعت نے نہیں بھیجے ہیں، لیکن انسان کا کامن سینس کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر شریعت نہیں بھی کہتی، اگر قرآن آ کر نہیں بھی کہتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بھیجا ہوتا، تب بھی انسان کا کامن سینس کہتا ہے کہ یہ رولز ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ ایک سسٹم چل سکے، تاکہ ایک سوسائٹی چل سکے۔ تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو کامن سینس مانتی ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو کامن سینس کو نہیں سمجھ جاتی ہے، لیکن خدا نے انہیں بھیجا ہے، کہا کہ یہ کرو۔ اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جسے کامن سینس بھی مانتی ہے اور خدا بھی کہتا ہے کہ یہ دین میں ہے، اسے کرنا ہے۔ کامن سینس والی باتیں جیسے اگر آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن میں سامنے والا اپنا مال بیچنے کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے، زبردستی آپ اس کے ہاتھ میں پیسہ تھما کر اس کا مال لے لیتے ہیں، تو یہ چیز حتیٰ کامن سینس جو ایتھیسٹ ہے، جو دین کو نہیں مانتا، نارمل بزنس مین ہے، وہ کہے گا کہ بھائی یہ ٹرانزیکشن صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ جب وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا تو آپ زبردستی اس کے ہاتھ میں پیسہ دے کر مال لے لیں گے تو یہ ٹرانزیکشن صحیح نہیں ہوگا۔ یہ کامن سینس والی بات۔ دوسری طرف سے ایسی چیز جو صرف شریعت ہمیں بتا سکتی ہے، جیسے نماز کیسے پڑھنا ہے۔ آپ کتنا بھی بیٹھ کے سوچ لے کہ خدا کہتا ہے نماز پڑھو، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو، لیکن قرآن میں یہ نہیں آیا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس پر میں کتنا بھی بیٹھ کر سوچ لوں، 100 سال بھی سوچ لوں، تو مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ مجھے نماز کیسے پڑھنا ہے، مگر یہ کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ہمیں طریقہ بتا کر جائے۔ تو یہ کامن سینس ہمیں نہیں بتا سکتا، یہ شریعت کو بتانا پڑے گا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، حج کیسے بجا لانا ہے، اور روزہ کیسے رکھنا ہے، تو یہ شریعت بتائے گی۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کامن سینس بھی مانتی ہیں اور شریعت بھی بتاتی ہے کہ آپ اگر کسی سے پیسہ لے رہے ہیں تو اسے اس پیسے کے برابر کا مال دیجئے، کچھ اس میں کمی کاستی اور کوتاہی نہ کریے، کم فروشی نہ کریے، یعنی جتنا پیسہ لیا اتنا مال دیجئے۔ یہی آپ کو جو ہے قرآن میں بھی ملے گا ویل للمطففین کر کے، کہ جو لوگ کم فروشی کرتے ہیں وائے ہو ان پر، ٹھیک ہے؟ تو شریعت بھی کہتی ہے اور کامن سینس بھی کہتا ہے کہ بھائی جب آپ اتنا پیسہ لے رہے ہو تو اتنے کا مال دو، اس سے کم دو گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کامن سینس بھی کہہ رہا ہے اور شریعت بھی کہہ رہا ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی از منکر کہاں آتا ہے؟ وہاں آتا ہے جہاں پر شریعت دخیل ہوتی ہے، جہاں پر خدا کے بتائے ہوئے راستے، خدا کے بتائے ہوئے سسٹم دخیل ہوتے ہیں۔ جہاں کامن سینس ہے وہاں پر بہت زیادہ امر بالمعروف و نہی از منکر دخالت نہیں کرتا، مگر یہ کہ یہی کامن سینس شریعت نے بھی کہا ہے، یعنی جہاں بھی شریعت ہے خود بخود یا کامن سینس کے ساتھ، جہاں بھی شریعت والا نقطہ آ جائے گا وہاں پر امر بالمعروف اور نہی از منکر آ جائے گا۔